لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ آج ہم اپنے پہلے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے۔ جیسے کہ کل اختتام پہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ کہف خاص طور پر دجالی فتنے سے اور دجالیت سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھا تھا، اور آیت نمبر 9 سے اب وہ اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں سوال کیا تھا یہودیوں نے، مشرکین مکہ تک یہ سوال پہنچایا، اور پھر مشرکین مکہ نے یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تاکہ انہیں لاجواب کرنے کی کوشش کی جا سکے، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب اپنی جانب سے مرحمت فرمایا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ غار والے اور تختی والے ہیں؟ ان حضرات کو جن کا یہ واقعہ آ رہا ہے انہیں اصحاب کہف بھی کہا جاتا ہے، کہف غار کو کہتے ہیں، اور انہیں اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، تختی والے، اس لیے کہ جب یہ ان کا غار معلوم ہو گیا تھا، دریافت ہو گیا تھا، تو اس غار کے باہر ایک تختی لگا دی گئی تھی ان کے نام کے حوالے سے، تو لہٰذا وہ انہیں اصحاب الرقیم بھی کہا گیا ہے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑے عجیب تھے۔ اصل میں یہ کچھ نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یعنی جس وقت عیسائیت حق کا دین تھا، ان نوجوانوں کا تعلق روم سے تھا، ان کی قوم میں شرک عام تھا، اور سرکاری مذہب بھی عیسائیت نہیں تھا، بادشاہ بھی شرک کرنے اور کروانے کے جرم میں ملوث تھا۔ یہ جو نوجوان تھے مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے اور مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ایک دوسرے سے واقف بھی نہیں تھے۔ ان تک عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے جو سرکاری مذہب ہے اس سے بغاوت اختیار کی ہے اور عیسائیت کو قبول کر لیا ہے، تو بادشاہ نے ان سب کو اپنے پاس بلایا اور ان سب کو اکٹھا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، اور بادشاہ نے پھر انہیں لالچ بھی دیا کہ اگر تم واپس ہمارے دین پر آ جاؤ تو ہم تمہیں دنیا میں عزتیں بھی عطا کریں گے، ہم تمہیں محل میں جگہ بھی دے دیں گے، ہم تمہیں سونا چاندی بھی مہیا کر دیں گے، یہ سب جو یعنی چیزیں دنیا میں جو آسائشیں ہو سکتی ہیں وہ تمہیں میسر آ جائیں گی، اور اگر تم نے اپنے دین پر رہنے کو ترجیح دی تو ہم تمہیں سنسار کریں گے، ہم تمہیں رجم کریں گے، پتھر مار مار کے تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس پر یہ نوجوان باہر آئے اور پھر انہوں نے مہلت لی کہ ہم سوچ کے آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور اس مہلت کے دوران انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اور مشورہ یہ تھا کہ ہمیں اس دین پر ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے جسے ہم نے حق سمجھا ہے، لیکن خود سے جا کر اپنے آپ کو بادشاہ کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خودکشی ہوگی۔ لہٰذا یہ پناہ لینے کے لیے ایک غار میں چلے گئے، اور اس غار میں جا کر انہوں نے اللہ سے پھر دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے معاملات کو آسان فرما دے۔ تو فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، یہ ہماری نشانیوں میں سے بڑی عجیب تھے۔ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ان نوجوانوں نے پناہ لی ہے غار میں، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمہ، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دے، اس لیے کہ اب جس غار میں یہ آ گئے ہیں یہاں سے باہر نکلنا بھی ان کے لیے موت ہے، اور اس کے اندر رہنا بھی موت اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر کوئی دنیا کے اسباب میسر نہیں ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ رہنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ
وہاں پر موجود ہیں. لہٰذا یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، یا اللہ اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دے. اور اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ من لدن کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں تو اس سے مراد ہے بغیر اسباب کے، اس لیے کہ اسباب کے ذریعے تو اب اس غار کے اندر کسی شے کا ممکن ہونا نظر نہیں آ رہا تھا. اسباب تو تھے ہی نہیں، باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اندر سے باہر یہ نہیں جا سکتے، کیسے ممکن ہو پائے؟ تو وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسباب کے محتاج نہیں ہیں، ہم آپ کے دین کی خاطر نکلے ہیں، لہٰذا اب ہمارے معاملات آپ ہی کے ذمہ ہیں. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارے لیے اس کام میں ہدایت کا راستہ کھول دیجئے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے چند سالوں کے لیے تھپکی دے دی، انہیں سلا دیا ہم نے اس غار کے اندر، اور کانوں کی تھپکی کے ذریعے سلایا. ہمارے ہاں آج ایک پرسپشن یہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے نیند آتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے بیدار ہونے کے لیے آنکھیں کھولنے کی نہیں ضرورت، بلکہ اسے بیدار کرنے کے لیے وہ آواز کافی ہے جو اس کے کانوں میں جاتی ہے. اور اس آواز کا یعنی کانوں کے ساتھ، سماعت کے ساتھ اس کا اتنا گہرا تعلق ہے نیند کا کہ انسان اگر فرسٹریشن کی کیفیت میں ہو اس وقت وہ سو نہیں سکتا. ہم اس سے پہلے سورۃ الانفال میں وہ واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پہ اس کا ذکر کیا کہ جب وہ 313 مسلمان اس پریشانی میں، اس فرسٹریشن میں تھے کہ ان کے سامنے 1000 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر موجود ہے، اور ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی، اسباب کے اعتبار سے بھی، تعداد کے اعتبار سے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کے عالم میں بھی ان پر نیند طاری کر دی، انہیں سکون عطا فرما دیا. تو اب یہ نوجوان غار میں ہیں اور اللہ فرما رہے ہم نے ان پر نیند طاری کر دی کچھ سالوں کے لیے. ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں بیدار کیا. لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم ظاہر کریں ان 2 جماعتوں میں سے کس نے وہ مدت زیادہ یاد رکھی ہے جتنی دیر وہ وہاں ٹھہرے رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ، بے شک وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے انہیں ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم، اب آپ سمجھیں میں نے عرض کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی واقفیت نہیں تھی، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے تھے. ان کو بادشاہ کے سامنے اکٹھا پیش کیا گیا، اور جب یہ وہ مہلت لے کر وہاں سے باہر نکلے ہیں تو اللہ نے دین کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں ایک محبت پیدا فرما دی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کاروباری تعلق بھی نہیں ہے، لین دین بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ ہمارا دین ایک ہے، ان کا ایک دوسرے سے تعلق قائم ہوا، ایک دوسرے سے یہ محبت کرنے لگے اور اکٹھے ہو گئے. اللہ فرمانے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا، جب یہ کھڑے ہو گئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اور پھر انہوں نے اعلان کیا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کیا، ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود مانا، ہم نے بڑی ناحق بات کہی، ہم نے بڑی ناجائز بات کہی. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں. لولا یاتون بعلیہم بالسلطان بین، یہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لے کر آتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کر دے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور اللہ نے پھر ان اصحاب کہف کو حکم دیا الگ ہو جاؤ ان مشرکوں سے، جدا کر لو اپنے آپ کو، اپنی آئیڈینٹی مختلف کر لو. اہل دین کا اہل کفر کے ساتھ ایک جیسا لگنا یا رل مل کر رہنا یہ اللہ کی طرف سے تقاضا نہیں ہے. تمہاری آئیڈینٹیز الگ ہونی چاہیے. یہ جس 2 قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تو بر صغیر کی حد تک 2 قومی نظریہ تھا نا، کہ مسلمان اور ہندو 2 قومیں الگ الگ ہیں.
قرآن مجید کا یونیورسل نظریہ یہی ہے. پوری دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں, ایک مسلمان ہے اور دوسرے کافر ہیں. اب وہ کس ٹائپ کا کفر کر رہے ہیں, کفر کے کس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتا. تمہاری بحیثیت مسلمان اور مومن ان سے آئیڈینٹی ڈفرنٹ ہونی چاہیے. تو فرمایا اللہ نے ان کو حکم دیا الگ ہو جاؤ ان سے. وما يعبدون الا اللہ, اور ان معبودوں سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں. فاعوا الى الكهف, اور پھر پناہ لے لو غار میں. ينشر لكم ربكم من رحمته, تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت نچھاور کر دے گا. بس اللہ کے حکم پر غار میں آ جاؤ. محسوس ہوتا ہے کہ اس غار میں تو اسباب نہیں ہے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ رحمت میری طرف سے ہوگی تم پر. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا, اور اللہ تمہارے لیے تمہارے معاملات میں آسانیاں مہیا فرما دے گا. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اب یہ قرآن مجید کا اور خاص طور پہ سورہ کہف کا وہ حصہ آ رہا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے, اتنا دل کو ٹھنڈک عطا کرنے والا ہے. انسان جب اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے لگتا ہے تو پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے. میرے معاملات کیسے چلیں گے, حرام سے حلال کی طرف آؤں گا تو گزارا کیسے ہوگا, اللہ کے دین کے لیے کسی شے کی قربانی دوں گا تو یہ سارا فائنینشیل سرکل کیسے مینج ہوگا, خاندان والے کیا کہیں گے, دوست یار کیا کریں گے, کیسے ہوگا سب. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. انسان کو یہ معاشی مشکلات اور معاشرتی مشکلات پریشان کرتی ہیں, اللہ کے دین کے راستے میں چلنے کے اعتبار سے رکاوٹ بنتی ہیں, انسان ان کے خدشات میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, جب یہ میرے بندے میری خاطر اپنے گھروں سے نکلے اور یہ اس غار میں آ گئے, اب میں نے ان کے لاڈ اٹھائے ہیں, اب میں نے ان سے محبت کی ہے. اور وہ کیسے, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اور جب تم سورج کو دیکھو گے کہ وہ طلوع ہوتا ہے, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, وہ ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ کے گزرتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب سے کترا کے نکل جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ اس غار کے کشادہ حصے کے اندر موجود ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. تم پریشان ہوں گے کہ اللہ کے دین کے راستے میں نکلیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اور پیئیں گے کہاں سے اور بجلی گیس کے بل کہاں سے دیں گے. اللہ فرما رہے نہیں, جو میرے راستے میں نکلتے ہیں میں ان کے اس درجے کے لاڈ اٹھاتا ہوں کہ پھر میں سورج کو حکم دیتا ہوں تم اس طرح سے دائیں جانب سے نکلنا اور اس طرح سے بائیں جانب کی طرف غروب ہونا کہ میرے بندوں کو تمہاری تپش بھی پہنچنے نہ پائے. وہ جو میرے دین کے لیے قربانی دے کر نکلے ہیں انہیں تتی آ بھی نہ لگنے پائے. ذالک من آیات اللہ, اللہ کی نشانیوں میں سے. من یہد اللہ فہو المہتد, اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل, اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو اس کے گمراہ ہونے کی نشانی کیا ہے, جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے. آج جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ وہ فتنوں کے دور میں آج ہم موجود ہیں, دجالیت کے دور میں موجود ہیں. اس دجالیت کا ایک بہت بڑا مظہر ہمارے سامنے ہے. یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے. اور یہ کہ ہمارے لیے شخصیات اہم نہیں ہیں, ہمارے لیے تو بس کتابیں کافی ہیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں یہ پردے, پیران کلیسا کو کلیسا سے نکالو. اب آپ ذرا دیکھیے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. فرمایا ومن یضلل, جسے اللہ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, پھر اس کے لیے نہ اسے کوئی اللہ کا ولی ملے گا اور نہ اسے کوئی ایسا مینٹور ملے گا, کوئی راستہ دکھانے والا ملے گا جو اللہ کے مقابلے میں اسے راستہ دکھا سکے. معلوم یہ ہوا جس کے لیے اللہ ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اس کے لیے اللہ کوئی راستہ دکھانے والا بھیج دیا کرتے ہیں, اور جس کے لیے اللہ گمراہی کا فیصلہ فرما لے اس کو پھر اللہ تعالیٰ بیگانہ کر دیتے ہیں. وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, کسی سے رہنمائی لینے کو تیار نہیں ہوتا.
دین کے حوالے سے اس کی جو ایک ایگو ہے وہ اس کے سامنے ایسے آ جاتی ہے جو اس کو حق کو قبول کرنے سے روکے رکھتی ہے. پھر فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں گمان کرو گے کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. آگے کتنی مدت جو ہے اگلی آیات میں آ رہی ہے، 309 سالوں تک سوتے رہے وہ سارے. 309 سال. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 309 سالوں تک ان کے جسم کے پروسیسز کیسے چل رہے تھے؟ ان کو جن وائٹامنس کی ضرورت تھی، ان کو جن پروٹینز کی ضرورت تھی، کہاں سے آ رہے تھے وہ سب؟ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کہ اندر نہیں جا سکتے، تو سوئے میں. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہو پائے؟ تو اللہ نے فرمایا تمہارے ذہنوں میں دین کے راستے پہ چلنے کے حوالے سے جو خدشات پیدا ہوتے ہیں بہت چھوٹے درجے کے ہیں. رزق کہاں سے آئے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم اس سے بہت بڑے درجے کا جواب تمہیں دیتے ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم گمان کرو گے انہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، 309 سالوں تک اللہ فرما رہے ہیں کہ 309 سالوں تک ہم ان لوگوں کی، ان نوجوانوں کو کبھی دائیں کروٹ پہ لٹاتے تھے، کبھی بائیں کروٹ پہ لٹاتے تھے. ایک پوسٹر میں مسلسل لیٹے رہنے پہ انسان تھک جاتا ہے. اللہ کو اپنے بندوں کا اتنا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ 309 سالوں تک ان کی کروٹیں بدلواتے رہے. یہ ہے اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ لاڈ، پیار، وہ جو اللہ کے دین کی خاطر قربانی دینے پہ آ جائے. فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں بازو غار کی دہلیز پر پھیلا کے بیٹھا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تم ضرور ان سے بھاگتے ہوئے فرار اختیار کر لیتے. وَلَمَّلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی ہیبت سما جاتی. یہ کتا وہ تھا جس کو اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا. کتے کی ایوریج عمر اگر آپ دیکھیں تو کوئی 4-5 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. جو بہت اچھی نسل کے کوئی 8-10 سال زندہ رہے. وہ جو اللہ والوں کی حفاظت پر مامور ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس برکت کی وجہ سے اس کو بھی 309 سال زندہ رکھا. اور پھر اللہ نے اس کے اندر وہ روب پیدا کر دیا کہ جس کی وجہ سے اب لوگ جب اس کو دور سے دیکھتے تھے تو خیال کرتے تھے کہ نہیں نہیں، اتنا خونخوار کتا ہے، اگر اس غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا تو اس کی طرف جانا نہیں چاہیے، یہاں جو بھی جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا. لہٰذا کسی نے اس غار میں جھانکنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے انہیں بیدار کیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا، کم لبثتم، کتنی مدت تم یہاں ٹھہرے ہو. ایسی پرسکون نیند تھی کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ کتنی دیر ہو گئی. جب اللہ تعالیٰ نے باہر کے حالات، بیرونی حالات ان کے لیے فیزیبل کر دیا، آسان کر دیا، تو پھر ان کو دوبارہ بیدار کیا ہے. اور پھر اٹھتے ساتھ ایک دوسرے سے سوال پوچھتے ہیں، بھئی کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو وہ کہنے لگے ہم ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا ایک دن کا کچھ حصہ سوتے رہے ہیں لگتا ہے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، دوسروں نے کہا پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی دیر تم یہاں رہے ہو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، بجائے اس بحث میں پڑھنے کے کہ تم کتنی دیر سوتے رہے ہو، ایسا کرو جو زیادہ ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ اب سو کر اٹھ گئے، اب کچھ کھانے کا اہتمام کرنا ہے. آپ اندازہ کریں 309 سالوں تک سوتے رہے تو انہیں کھانے کی فکر نہیں ہوئی. جب تک اللہ کے ذمے تھے تب تک بھوک نہیں محسوس ہوئی، اور جب اللہ نے خود انہیں اٹھا کے بیدار کر دیا تو اب فوراً بھوک لگ رہی ہے. کہ ایسا کرو یہ سکے کسی کو دے کر شہر کی طرف ذرا بھیجو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی اس وقت بھی انہیں نہیں معلوم کہ باہر معاملات سارے آسان ہو گئے ہوئے ہیں اور ان کے لیے چیزیں جو ہے نا وہ سیٹل ہو گئی ہیں، نہیں، بلکہ ان کے خیال میں یہی تھا کہ ابھی تک وہی بادشاہ ہے اور وہی اس کی فوج ہے اور سب معاملات وہی ہیں. لہٰذا اس وقت بھی انہیں خیال یہ تھا، دیکھو تم میں سے جو باہر جائے، دو باتیں ہیں جسے قرآن مجید نے ترتیب سے بیان کیا. ایک یہ تھی کہ جو باہر جائیں وہ دھیان سے جائیں، پکڑے نہ جائیں.
پہچانے نہ جائیں، بادشاہ کے کسی اہلکار کے ہاتھ نہ لگ جائیں. یہ بات دوسرے درجے پہ بیان کی ہے، بعد میں بیان کی ہے. پہلے کیا کہا ہے؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. دیکھو جو لے کر آنا کھانے کو صاف ستھرا لے کر آنا، کوئی حلال شے ہو، اللہ کی ناراضگی مول نہ لے لیں ہم، کچھ حرام ہمارے حلق سے نیچے نہ اتر جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اسے چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کرے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال کھانا ان کے نزدیک زیادہ اہم شے تھی جس کو پہلے تلقین کیا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بات کہی ہے کہ تو دیکھو کسی کو تمہارے بارے میں معلوم نہ ہونے پائے. اور پورے قرآن مجید کا یہ بالکل درمیان ہے. یہ جو لفظ ہے فَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کیا کرو، سینٹر پوائنٹ ہے قرآن مجید کا. اور اس سے علماء یہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان کو اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ وابستہ ہوں. انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے، انہیں تمہارے بارے میں معلوم پڑ گیا، یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا کہیں وہ تمہیں اپنے مذہب میں واپس لوٹا لیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر تم ان کے مذہب کی طرف واپس چلے گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے. وکذلک اعثرنا علیہم، اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حالات سے باخبر کیا. لیعلموا ان وعد اللہ حق، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بلا شبہ قیامت کے عالم میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی اس سے قیامت کیسے ثابت ہو رہی؟ 309 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سلامت سلائے رکھا اور پھر بیدار کر دیا، تو اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے نہیں کر سکتا؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اور جب وہ لوگ آپس میں اصحاب کہف کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ نے کہا ان کے غار پہ کوئی عمارت تعمیر کر دو. اچھا، اب معاملہ یہ ہوا کہ وہ یعنی جس ساتھی کو بھیجا تھا وہ سکہ دے کر وہ باہر گیا، اور اس نے جا کر جب باہر دیکھا تو obviously وہ 309 سالوں کے بعد کلچر تبدیل ہو جاتا ہے، انداز لوگوں کے لباس تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اس کو فرق بھی محسوس ہوا، اور ظاہر ہے کچھ ترقی بھی ہوگی زمانے کے اعتبار سے. تو جب اس کسی دکان پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے وہ سکہ پیش کیا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے، تو سکہ بھی 309 سال پرانا سکہ تھا. اور وہاں کے لوگ عیسائی ہو چکے تھے، انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ہمارے بزرگوں میں کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی تھی. تو بہرحال وہاں شور مچ گیا، لوگ اکٹھے ہوئے، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی شخصیت پرستی والا معاملہ شروع ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو واقعتاً موت عطا فرما دی، اپنے پاس بلا لیا. اب یہ غار دریافت ہو گیا ان کا. تو جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ غار دریافت ہونے کے بعد اس قوم کی لوگوں نے فوراً اس پہ مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ جناب یہاں اگر ہم کوئی عمارت بنا دیں، یہاں کوئی میوزیم بنا دیں، یہاں کوئی درگاہ بنا دیں، لوگ یہاں آیا کریں، اس کی زیارت کیا کریں، اس سے بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، اس سے مال کمایا جا سکتا ہے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ نے کہا ان کے غار پر کچھ عمارت تعمیر کر دو، کوئی یادگار بنا دو. یہاں ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے معاملے سے خوب واقف تھا. قال الذين غلبوا على امرهم، تو جو اس معاملے میں اس بحث میں غالب آ گئے انہوں نے کہا لنتخذن عليهم مسجدا، ہم ضرور ان کی جگہ پر ایک مسجد بنائیں گے. مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں یادگار بھی ایک بن جائے گی، اور پھر لوگ جو ہے وہ یہاں پر شرک کرنے سے بھی باز رہیں گے، اللہ کی عبادت کیا کریں گے. آ کے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، یہ بہت اہم بات ہے قرآن مجید کی. اللہ نے پورا واقعہ اصحاب کہف کا بیان فرما دیا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اب جب ہم نے یہ واقعہ سنا دیا ہے نا، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے یہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ بن دیکھے تیر چلاتے ہیں ہوا میں، انہیں معلوم نہیں ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یعنی اس اصحاب کہف کے واقعے سے ہدایت کے جو پہلو تھے، اللہ کے دین پر جو استقامت اختیار کرنے کی ترغیب تھی، وہ نہیں لینی انہوں نے.
یہ اس کے کوانٹیٹیو انالیسس میں پڑ جائیں گے. یہی کام کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ بھی, معذرت کے ساتھ. ہمارا پورا زور یہ تو ہے کہ فلاں غزوہ میں اتنے گھوڑے تھے اور اتنے اونٹ تھے اور اتنی تلواریں تھیں اور اتنی زرہیں تھیں اور اتنے خنجر تھے اور اتنے سوار تھے اور اتنے پیدل تھے اور دائیں پہاڑ پر فلاں لوگ تھے اور بائیں پہاڑ پر فلاں لوگ تھے. یہ کوانٹیٹیو انالیسس تو ہماری سیرت کا حصہ بنا, لیکن وہ جو صحابہ کا جذبہ تھا اللہ کے دین کو غالب کرنے کا, جس جذبے اور توکل کے تحت وہ میدان میں اترے تھے, وہ جذبہ نہیں لیا ہم نے. اب فنگر ٹپس پر یہ تو ہوگا کہ اونٹوں گھوڑوں کی تعداد کتنی تھی, لیکن وہ توکل زندگی میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ساری توجہات کا مرکز وہ کوانٹٹی بن گئی. آپ کبھی دیکھیں جو ہمارے ہاں سیرت کوئز ہوتے ہیں مختلف سکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں سیرت کوئز ہوتے ہیں, آپ کبھی ان کا نصاب دیکھیں, ان کا انداز دیکھیں, کتنے گھوڑے تھے, کتنے اونٹ تھے. ہم نے سکھایا کیا ہے؟ ہم نے سیرت پڑھائی ضرور ہوگی, ہم نے سیرت سکھائی نہیں ہے, اور جب تک سیرت سکھائی نہ جائے تب تک وہ زندگی میں نہیں آیا کرتی. پورے اصحاب کہف کے واقعے کا جو سب سے مرکزی موضوع تھا وہ تھا استقامت علی الدین, ڈٹ جاؤ اللہ کے دین کے لیے. اور توجہات کہاں جا رہی ہیں؟ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا 8 تھے. اللہ چاہتے تو ان کی تعداد بتا دیتے, لیکن یہ شاید کوئی امپورٹنٹ ڈیٹیل نہیں ہے جسے اللہ بتانا مناسب سمجھے. اللہ نے اتنی لمبی بات تو کہہ دی ہے. ان قریب کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے چوتھا کتا تھا, 5 تھے چھٹا کتا تھا, 7 تھے 8واں کتا تھا. اتنی لمبی بات کہہ دی, تعداد نہیں بتائی, کیونکہ تعداد امپورٹنٹ نہیں ہے. اہم ہے وہ دین پر استقامت کا جذبہ. فرمایا کہ ربی اعلم بعدتہم, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل, کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے چند لوگوں کے. فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا, ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے علاوہ زیادہ بحث مباحثہ نہ کیجیے گا کسی سے. ولا تستفت فیہم منہم احدا, اور ان کے متعلق کسی سے کوئی سوال بھی نہ کیجیے گا. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہ کہیے کسی چیز کے لیے کہ میں اسے کرنے والا ہوں کل, الا ان یشاء اللہ, مگر اس کے ساتھ ہی کہا کریں اگر اللہ نے چاہا, انشاءاللہ. اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا. تو بعض اوقات یہ بعض روایات ایسی بھی آئی ہیں کہ وحی میں تاخیر ہوئی ہے اس بنیاد پر کہ آپ کو ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. آپ کو اپنے مستقبل کے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. آپ مستقبل کے حوالے سے کسی عزم کا اظہار کریں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہا کریں, اس لیے کہ آپ کا مستقبل اللہ کے ہاتھوں میں, اللہ کی مرضی کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, کوئی بات نہیں, بھول گیا آپ کو, جس وقت بھی بھول جائے, جب یاد آ جائے تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور کہیے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی قریبی راستہ دکھا دے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ, اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے. وَازْدَادُوا 9, اور 9 سال اس سے بھی زیادہ رہے, یعنی کل 309 سالوں کا قیام رہا. قل اللہ اعلم بما لبثوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ بہتر جانتا ہے جتنے مدت وہ وہاں رہے ہیں. لہ غیب السماوات والارض, اسی کے علم میں ہے زمین و آسمان کے تمام راز. ابصر به واسمع, وہ خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے. ما لهم من دونه من ولی, ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اور وہ اپنے حکم کے اختیار میں کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا کرتا. واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہیے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی کتاب میں سے دیا جاتا ہے. یہ جو اب 3 آیات آ رہی ہیں بہت اہم ہے, دجالیت کے حوالے سے, دجال کے حوالے سے, اس فتنوں کے دور کے حوالے سے بہت اہم ہدایات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی. سب سے پہلی ہدایت فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ اس کتاب میں تلاوت کیا جا رہا ہے, آپ پر نازل کیا جا رہا ہے, اس کی تلاوت کرتے رہیں, اسے پڑھتے رہیں, اسے نہ چھوڑیے گا.
کیوں؟ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے ارشادات کو، اللہ کے کلمات کو، اللہ کی آیات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس فتنوں کے دور میں دین کا ہر اعتبار سے چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اللہ کی کتاب میں تبدیلی نہیں کی جا سکے گی۔ لہذا اگر آپ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ گئے تو یوں سمجھیں آپ نے ایک بڑا مضبوط سہارا ہے جسے تھام لیا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور آپ اس کتاب اللہ کے سوا اس فتنوں کے دور میں کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے، کوئی بچنے کی جگہ آپ کے پاس نہیں ہو۔ لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دجال سے اور دجالی فتنے سے بچ جاؤں، اسے کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ یہ مضمون ایک دفعہ پہلے بھی ہم پڑھ آئے ہیں، اور یہ ایک اور نئے اور خوبصورت پیرائے میں دوبارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہ جب دجالیت کا دور ہوگا، سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں یا بہرحال جو بھی گروہ جو اجتماعیت بنے، اس کے اندر ایک بہت بڑا فساد برپا ہوگا، اور وہ فساد یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو دنیا میں کسی بھی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، ان تحریکوں میں بھی زیادہ اہمیت انہی لوگوں کی ہو جایا کرے گی۔ وہ جو زیادہ مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ جو معروف لوگ ہیں، وہ جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ لوگ زیادہ اہم ہو جائیں گے، اور وہ جو کارکن ہے جو اس تحریک کو اپنا خون دیتا ہے، اس کی اہمیت کم ہوتی جائے گی۔ تو اللہ نے تلقین فرمائی ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھی بات ہے کہ بڑے سردار بھی آ جائیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ انٹلیکچوئلس بھی آ جائیں، اور بہت اچھی بات ہے کہ مالدار لوگ بھی آ جائیں، لیکن ان مالداروں کو، ان انٹلیکچوئلس کو، ان پڑھے لکھے لوگوں کو لانے کے لیے آپ نے ہمارے دین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنی، آپ نے کوئی لچک نہیں دکھانی اپنی دعوت میں۔ ہاں، انداز بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے، انداز وہ اختیار کریں، فریکوینسی وہ اختیار کریں جو ان لوگوں کے ساتھ میچ ہوتی ہو۔ دین میں تبدیلی نہیں ہوگی، جو حق بات ہے اسے کرتے رہیں۔ وہ آ جائیں تو سو بسم اللہ، سر آنکھوں پہ۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو بھی تحریکیں چلتی ہیں، چاہے کتنی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال وہ جو معاشرے کا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے، اس کو دعوت دینے میں، اس کو ساتھ بٹھانے میں، اس کو بات سمجھانے کا شوق نہیں ہے ان حضرات کے یہاں۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ کون تھے؟ کتنے انٹلیکچوئلز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی کریم تھی معاشرے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ ساتھ دینے والے کون تھے؟ کچھ غلام تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو بالکل پسے ہوئے تھے معاشرے کے طبقات، غرباء، فقراء۔ آپ صرف خلفائے راشدین کی اگر ترتیب دیکھ لیں تو تیسرا نمبر ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا نمبر۔ اور یہ ان چاروں خلفائے راشدین میں واحد تھے جن کو اللہ نے مال و دولت کے اعتبار سے آسانی عطا فرمائی تھی، لہذا وہ خلوص میٹر کرتا ہے۔ ہاں، ایک مالدار آدمی ہے، ایک دنیا کے کسی بڑے عہدے پر بڑا جوان آدمی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کے ساتھ خلوص عطا فرمایا، دین کی محبت عطا فرمائی ہے تو سر آنکھوں پہ، لیکن اس کی وہ عزت ہوگی دین کی محبت کی بنیاد پر، اس کے خلوص کی بنیاد پر، اس کے مال و دولت کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ لہذا فرمایا کہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور یہ جیسے بھی ہیں، ان کے معاشرتی لیولز کیا ہیں، سوسائٹی میں ان کی اہمیت کیا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنی توجہات ان کی جانب مبذول کریں، محبت کریں ان لوگوں سے۔ معاشرہ ان کو کچھ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بہت خوبصورت روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، دور سے ایک شخص کو گزرتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ساتھی سے پوچھا، وہ جو آدمی جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا بااثر آدمی ہے، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، یہ گفتگو کرتا ہے تو لوگ رک کر اس کی گفتگو کو سنتے ہیں، اور اگر یہ کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے گا تو لوگ فوراً اس کے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔
تھوڑی دیر کے بعد دور سے ایک اور شخص گزرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر آدمی ہے, لوگ اس کو معاشرے میں پوچھتے نہیں ہیں, اس کی عزت بھی نہیں کرتے, یہ گفتگو کرتا ہے تو سننے کو تیار کوئی نہیں ہوتا, اور اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے گا کوئی اس کو رشتہ بھی نہیں دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پتا ہے اللہ کے نزدیک ترتیب یہ ہے کہ وہ جو پہلے والا آدمی تھا نا اس جیسے لوگوں سے, حدیث کے الفاظ کوٹ ان کوٹ سنا رہا ہوں, پہلے والے آدمی جیسے لوگوں سے یہ زمین بھر جائے نا تو دوسرے والے کے ایک کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے ہاں اس کا رتبہ یہ ہے. تم کسی کو اپنے معاشرے میں فقیر سمجھتے ہوگے, کمزور سمجھتے ہوگے, ضعیف سمجھتے ہوگے, پتہ نہیں اس کا خلوص کتنا ہے, پتہ نہیں اللہ کے دین کے ساتھ اس کی محبت کتنی ہے. استاد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تم اگر آ کے بیٹھو اور درس و تدریس کرنا شروع کرو اور لوگ تمہیں کہیں تم بہت بڑے مدرس ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر وہ ریاکاری اور تکبر کا جذبہ آ جائے کہ اللہ کے حضور تمہیں ککھ نہ ملے. اور اس کے برعکس اسی جلسے میں, اسی درس میں ایک دریا بچھانے والا, ایک صفائی کرنے والا, ایک جھاڑو دینے والا وہ اتنے خلوص سے جھاڑو دیتا ہو کہ اللہ کو اس کا جھاڑو دینا پسند آئے. اصل قیمت اللہ کے دربار میں اس خلوص کی ہے, اس محبت کی ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ ہو. تو انٹلیکچوئلز کو لانے کے لیے دعوت میں لچک نہیں ہونی چاہیے, اور اس لچک کی بدترین شکل معاشرے میں تب سامنے آتی ہے جب آپ ڈٹ کے امر بالمعروف کا کام تو کر رہے ہوں لیکن نہیں عن المنکر کرتے ہوئے آپ کی زبانیں کانپنا شروع ہو جائے, برائیوں سے روکنے کا جذبہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ نیکیوں کا حکم دینے پر تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے, آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے جائیں گے, لیکن آپ جب لوگوں کو ان برائیوں سے روکیں گے جن میں وہ مبتلا ہیں تو پھر تکلیف ہوگی. پھر شاید آپ کو دنیا میں وہ مجمع نہ مل پائے, وہ رسپانس نہ مل پائے جس کی آپ توقع کر رہے تھے. لہذا فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, اپنی توجہات مرکوز رکھیں ان لوگوں پر جو آپ کے ساتھ ہیں, اور اس لیے کہ وہ اتنے اسپیشل ہیں اللہ کے نزدیک, وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداۃ والعشی, صبح میں بھی اور شام میں بھی. یریدون وجہہ, ان کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں, آپ کی توجہ ان سے کہیں دائیں بائیں نہ ہونے پائے. تريد زینت الحیات الدنیا, کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا, ہرگز اس کی بات نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے. ابو جہل انٹلیکچوئل ہوگا تو اپنے معاشرے میں ہوگا, ادیب ہوگا تو اپنے معاشرے میں ہوگا, شاعر ہوگا تو اپنے قبیلے میں ہوگا, سردار ہوگا تو اپنے لوگوں کے مابین ہوگا. اللہ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے برعکس اللہ کے نزدیک اہم ہے وہ حبشے کا بلال رضی اللہ تعالی, جس نے پتھروں کی سلوں کے نیچے دب کر بھی اللہ کا کلمہ پڑھا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. ایسے لوگوں کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہونی چاہیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, تیسری نصیحت. پہلی کیا تھی؟ کتاب اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ. دوسری کیا تھی؟ وہ اہل دین جو اس فتنوں کے دور میں بھی اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہونے لگے ان سے محبت کرو. اور تیسری نصیحت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, اور جو تمہارے رب کی طرف سے حق ہے نا اسے کہتے رہو. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, بہت سخت بات ہے. جو ایمان لاتا ہے لائے, جو نہیں لاتا دفع ہو جائے. لوگوں کی خوشنودیاں نہیں چاہیے, لوگوں کی رضا نہیں چاہیے. اسکرپٹ پڑھنے نہیں بیٹھے ہوئے, کہیں گے وہ جو اللہ کی جانب سے حق ہے. کسی کو پسند آتا ہے, نہیں آتا تو نہ آئے. جب تک بولنے دیا جائے گا بولیں گے, جب روک دیا جائے گا تو رک جائیں گے. مجمع اکٹھا ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, کوئی نہیں سننے آ رہا تو کوئی بات نہیں. جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کر رہا ہوں صرف اس ایک رب العالمین کے لیے کر رہا ہوں بس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, وہ حدیث کا درس دینے کے لیے تشریف لے گئے اور سامنے وہ مجمع
بہت بڑا موجود ہے، حدیث کا درس دیا، وہاں سے جو ہے نا وہ چلنے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا، مسافر آدمی، وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ امام صاحب. اس نے ان سے پوچھا یہاں امام بخاری کا درس تھا، میں ان کو سننے کے لیے آیا ہوں. تو کہنے لگے کہ وہ درس تو ختم ہو گیا. کہا میں تو بڑی دور سے اللہ کے نبی کی حدیث سننے آیا تھا، بہرحال لگتا ہے کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، محروم رہ گیا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا یہیں بیٹھ جا. اس اکیلے کو وہاں بٹھایا، اس کے لیے پھر پوری بات دوبارہ دہرائی، کئی گھنٹوں کا درس حدیث دہرایا. جب گفتگو ختم ہوئی تو کہنے لگا آپ نے جو ہزاروں میں خطاب کیا تھا وہ سارا میرے لیے دہرا دیا، کو خلاصہ بیان فرما دیتے تو گزارا ہو جاتا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ کے بندے جب ہزاروں کے لیے کیا تب بھی ایک کے لیے کیا، اور جب ایک کے لیے کیا تب بھی ایک کے لیے کیا. مطمع نظر صرف اللہ کی رضا بن جائے. دنیا والوں کی خوشنودیاں اور دنیا والوں میں معروف ہونا یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے. نیت خالص ہو کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اور جتنا اللہ دین کا کام لینا چاہتا ہے لے لے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. فرمایا انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی کناتیں انہیں گھیرے ہوئے ہیں. وان یستغیثوا، اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل، ان کی فریاد رسی کی جائے گی اس پانی کے ذریعے سے جو کھولتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یشوی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، بہت برا مشروب ہے. وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے. اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما دے. ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے رہے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم اچھے اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. اولئک لهم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رہنے والے باغات ہیں. تجری من تحتهم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیها من اساور من ذهب، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ وہاں سبز رنگ کا باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہنیں گے. مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں ان مزین تختوں پر. نعم الثواب، کتنا اچھا یہ بدلہ ہے. وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا، اور کتنی عمدہ یہ آرام گاہ ہے. اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو عطا فرما دے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان فرما دے. یہ جو ہم اپنی دنیا داری میں کچھ مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کچھ مغالطے پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ہمیں اللہ نے سب کچھ عطا کر رکھا ہے تو شاید اللہ ہم سے بہت راضی ہیں، اور اس کا مظہر یہ ہوگا کہ ہم دنیا میں کچھ کریں یا نہ کریں اللہ کے دین کے لیے، بہرحال آخرت میں بھی ہمیں یہی سب کچھ عطا کر دیا جائے گا. آخرت میں بھی جنت صرف ہمارے لیے ہوگی. فرمایا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ہم نے ان دونوں میں سے ایک شخص کو انگوروں کے 2 باغ عطا فرمائے تھے. اچھا اب آپ ذرا اس ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں دیا تھا ذرا دیکھتے جائیں. ایک بڑی آئیڈیل قسم کی سچویشن ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے. 2 انگوروں کے باغ ہیں. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان دونوں کے ارد گرد کھجوروں کی باڑ بنا دی تھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان دونوں کے درمیان میں کھیتی بھی اگا دی تھی. یعنی یوں سمجھیں کہ یہ 3 چیزوں سے تو یہ کما رہے تھے. ہر طرف سے دنیا ان کے پاس آ رہی ہے. انگوروں کی بیلیں بھی لگی ہوئی ہیں انہی باغوں میں، وہ بھی ان کے رزق کا ذریعہ ہے. اور پھر جو درمیان میں زمین موجود ہے ان کے اوپر کھیتی بھی اگا رہے ہیں، اور اطراف میں جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے وہ کھجوروں کے درختوں کی ہے تو کھجوروں سے بھی کما رہے ہیں. جو سمجھے کہ ہر طرف سے اللہ نے ان کو واسع جو رزق ہے، وسیع رزق ہے، وہ عطا فرما رکھا. کلتا الجنتین آتت اکلها، یہ دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے. ولم تظلم منه شیئا، اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے. وفجرنا خلالهما نہرا، اور اس میں ایک بڑی آئیڈیل قسم کی سچویشن یہ تھی کہ ان باغات کے درمیان میں سے اللہ نے ایک نہر ان کے لیے جاری فرما دی تھی جس میں سے ہر وقت انہیں پانی بھی میسر تھا. ان نہر کے اطراف کی زمین کتنی زرخیز ہوگی، اور کیسے اللہ انہیں اپنی نعمتیں عطا فرما رہے ہوں گے ان پھلوں کی شکل میں.
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور بھی ان کے لیے اموال تھے وہاں پہ. فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تو اب ظاہر انسان جب اپنی اس ایمپائر کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک غرور و تکبر کی کیفیت آتی ہے. اس نے اپنے ساتھی سے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا میں تم سے مال میں اور نفری کے اعتبار سے زیادہ باعزت ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا کہتا مجھے لگتا نہیں ہے یہ باغ کبھی برباد ہو سکے گا. آخرت بھول جایا کرتی ہے, موت بھول جایا کرتی ہے. انسان دنیا کی زندگی میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ اسے محسوس ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. وما اظن الساعة قائمة اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت آئے گی. وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي اور بالفرض اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا یقیناً میں اس سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا. اللہ مجھ سے یہ 2 باغ لیں گے تو پھر اس کی کمپنسیشن میں اللہ مجھے جنت کے باغات عطا کر دیں اگر بالفرض قیامت آئی. قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اس دنیا دار آدمی سے اس کے دیندار ساتھی نے کہا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ اس سے بحث کر رہا تھا اکفرت بالذی خلقک من تراب کیا تم نے اس ہستی کا انکار کیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا. ثم من نطفۃ پھر نطفے سے ثم سواک رجلا پھر تمہیں بنا سوار کر مرد بنا دیا. لکن هو اللہ ربی لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. بلولا اذ دخلت جنتک اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے قلت ما شاء اللہ تم کہتے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لا قوت الا باللہ اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی قوت نہیں. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں. آپ اس دجالیت کے معاشرے کا رنگ دیکھیے جو ہمارے اندر آ گیا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے الا ماشاء اللہ. ہمارے اندر یہ فتنہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہم سیلف میڈ لوگ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. ہماری محنتیں, ہماری پڑھائیاں, ہماری مشقتیں یہ ہیں جو ہمیں رزق دیتی ہیں. بھئی آج میں جو کچھ ہوں اپنی محنت کی بنیاد پر ہوں, محنت سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ سمجھیں گے جو ہماری سیلف میڈ والی سٹوری ہے اس کے اندر سے اللہ کی عنایت اور فضل کا ذکر ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ کا شکر کرنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے کیفیت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. بھئی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے, ہمارا ذاتی تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم جس ذہن پر جس محنت پر اتنا فخر کر رہے ہیں اس کی توفیق بھی عطا فرمانے والا تو اللہ ہی ہے. لہذا اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے. ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا اگر تم نے دیکھا تھا مجھے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو تم کہتے جو میرے پاس تم سے زائد ہے اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک امید ہے میرے رب کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے کچھ بہتر عطا فرما دے. ویرسل علیہا حسبانا من السماء اور اس باغ پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے. فتصبح صعیدا زلقا اور پھر وہ باغ ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے. او یصبح ماؤها غورا یا اس کا پانی زمین میں جذب ہو جائے جس پانی کی وجہ سے زرخیزی ہے, وہ پانی زمین میں نیچے چلا گیا, جذب ہو گیا, تو پھر یہ زرخیزی کہاں سے آئے گی. فلن تستطيع له طلبا اور پھر تم اس قابل نہیں ہوگے کہ اس پانی کو واپس لا سکو. واحيط بثمره اور اس کا سارا پھل سمیٹ لیا گیا. فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها پھر وہ جو کچھ اس نے اپنے باغ میں خرچ کیا تھا اس پر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا جب وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا. وَيَقُولُ اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. یہ جو الفاظ آ رہے ہیں نا کہ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا بڑا عقل مند آدمی تھا وہ, اپنے آپ کو سمجھنے والا. وہ جو بھی پروفٹ کماتا تھا اس سے اپنی ضرورت بھی پوری کرتا تھا اور اپنے ہی باغوں میں ری انویسٹ بھی کرتا تھا.
ری انویسٹ سے مراد یہ جیسے آج ہم کو کاروبار کر رہے ہو تو کاروبار سے آنے والے پروفٹ کا کچھ حصہ خود رکھیں گے, کچھ اس کاروبار میں دوبارہ لگا دیں گے تاکہ بڑھتا جائے, زیادہ سے زیادہ ہوتا جائے, خوب سے خوب تر کی جستجو میں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کیا, جب وہ سارا باغ تباہ ہو گیا ایک آفت کے نتیجے میں, اس پر کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. اور یہ الفاظ بہت اہم ہیں. اس پورے واقعے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کو مانتا تھا, وہ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کرتا تھا, کسی اور کی عبادت کرتا تھا. لیکن اصل میں معاملہ یہ ہے جسے شرک کہا گیا ہے, وہ یہ کہ اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اتنا اس کو تکبر میں مبتلا کر لینا کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے اور یہ میری صلاحیتوں کی وجہ سے میرے پاس ہے. آج اللہ کے فضل کا انکار کرنے لگ جانا, اللہ کے سامنے جھکنے سے منکر ہو جانا. کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ, اور اس کے لیے ایسی جماعت تھی نہیں جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی. وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا, اور نہ ہی وہ بدلہ لینے کے قابل تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں پر کل اختیار سچے اللہ کا ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا, وہی بہتر ہے بدلہ دینے میں اور وہی بہتر ہے نتیجہ ظاہر کرنے میں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اتنے الجھ کے رہ جائیں, ہمیں محسوس ہونے لگے کہ یہی زندگی اصل ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے, اور ہم قیامت کے بارے میں ایک شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں اور ہماری ساری محنتیں اور مشقتیں دنیا کی زندگی میں لگنے لگیں. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اللہ فرمانے بس ایک موت کا جھٹکا ہوگا اور سارے کی ساری دنیا جو بنائی ہوگی وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی. پھر تو یہ پیچھے والوں کا ہے, پھر تو جو باقی رہ گئے ان کا ہے. میں جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہاں کیا ہو رہا ہے, عالمی حالات کیا چل رہے ہیں, کاروبار کے حالات کیا چل رہے ہیں, ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت تو پھر اللہ کے سامنے پیشی کا وقت ہوگا. اس وقت تو وہ اگلا جہان ہوگا جس میں یا اللہ کے فضل سے جنت ہوگی, اپنے اعمال کی بدولت جہنم میں جانا پڑے گا خدا نہ خواستہ. لہذا فرمایا گیا کہ اس دنیا کے اندر ہی رہتے ہوئے اس آخرت کی تیاری کی کوشش کرو. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے زندگی کی, دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائیے. کَمَاءٍ, جیسے پانی ہے, أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ, جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ, تو اس کے ساتھ رل مل کے یہ زمین کا سبزہ نکل آیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا, پھر وہ چورا ہو گیا. تزروہ الریاح, اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے. یہ وہ دو چیزیں جن پر انسان اپنے بڑھاپے کے لیے بھروسے کرتا ہے, جن پر توکل کرنے لگتا ہے. مال جمع کروں گا, بڑھاپے میں کام آئے گا. اولاد کو پڑھاؤں لکھاؤں گا اور ان کو یعنی ان کے فیوچر کیریئر سیٹ کر دوں گا تو یہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا. فرمائیں یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے صرف. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا, اور یہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں یہ تمہارے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور امید لگانے کے اعتبار سے بھی زیادہ بہتر ہے. ان نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرو. زیادہ سفر چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرو, جو بہرحال دنیا میں بھی تمہارے کام آئیں گے, اللہ کی مدد اور نصرت کا سبب بنیں گے, اور آخرت میں تو ان کا اجر ملے گا ہی صحیح انشاءاللہ. وَيَوْمَ نُصَيِّرُ الْجِبَالَ, جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے. قیامت کا منظر کھینچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً, اور تم زمین کو بالکل صاف میدان دیکھو گے. وَحَشَرْنَاهُمْ, اور ہم انہیں جمع کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اور وہ تمہارے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا, اور ہم انہیں کہیں گے تم آ ہی گئے ہو ہمارے پاس. کما خلقناکم اول مرۃ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا, لیکن تم نے یہ سمجھا تھا, تم یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے اس وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا.
تم اس قیامت کے بارے میں شک کا شکار تھے. ووضع الکتاب، اور پھر ہر ایک کے سامنے اس کی کتاب رکھ دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، وہ جب رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہونے والی ہوتی ہے، رزلٹ دیکھنے سے پہلے، اناؤنس ہونے سے پہلے، وہ جو طلباء ہیں ان کے چہروں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. وہ جو کچھ کر کے آئے ہوتے ہیں امتحان میں، وہ ان کے چہروں سے خوف یا خوشی کی صورت میں عیاں ہو جاتا ہے. فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي، مجرموں کو تم دیکھو گے وہ اس نامہ اعمال میں جو کچھ موجود ہے اس سے ڈرتے ہوں گے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہوں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری خرابی، کیا ہے اس کتاب میں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ وہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑا عمل اس نے چھوڑا ہے مگر ہر ایک شے کو اس نے شمار کر رکھا ہے. دنیا میں کیا گیا ہر عمل اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا اس کتاب میں موجود پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا، اور تمہارا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم کو علیہ السلام، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہ پورا واقعہ ہم تفصیل سے سورۃ الاعراف میں الحمدللہ پڑھا ہے. انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کے. وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے تو برا بدلہ ہے. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت اپنے پاس حاضر نہیں کیا تھا. ولا خلق انفسهم، اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق میں. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا ہوں. ويوم يقول، اور اس روز اللہ فرمائیں گے نادوا شرکائی الذین زعمتم، پکارو انہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے، جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے، جن کی طرف تم مشکل کشائی اور حاجت روائی کی نسبتیں کیا کرتے تھے. آج تم پر بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے. آج تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا گیا ہے. آج تمہارے اعمال کا حساب ہونا ہے. آج جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. پکارو ان شرکا کو، آئیں اور تمہاری مدد کریں. فدعوہم، وہ انہیں پکاریں گے. فلم یستجیبوا لہم، پھر وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ حائل کر دیں گے. ورأى المجرمون النار، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے. فظنوا، اور وہ گمان کریں گے انہم مواقعوها، کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنها مصرفا، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان فرمائی ہیں. یعنی وہ جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کتاب میں صفحات کو بھرنے کے لیے کوئی بات بار بار جو دہرا دی جاتی ہے. قرآن مجید میں جو چیزیں دہرائی گئی ہیں، واقعات دہرائے گئے انبیاء علیہ السلام کے، ہدایت کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں. جس شے کو اللہ نے انسانوں کے لیے جتنا ضروری سمجھا ہے اتنی مرتبہ دہرا کے اس کو بیان فرمایا. پھر اس کے مختلف رنگ اختیار کیے، مختلف انداز اختیار کیے. اور یہ اللہ کی صفت رحمت کا مظہر ہے کہ اچھا ایک رنگ میں نہ صحیح، ایک انداز میں نہ صحیح، کسی دوسرے انداز میں سمجھ جائیں گے. اس طرح نہ صحیح تو اس طرح ہی مان لے آئیں گے. اس دلیل سے نہ صحیح تو اس دلیل سے مان لیں گے اللہ کی بات. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ، اور لوگوں کو نہیں روکا، أَن يُؤْمِنُوا
ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی، ویستغفروا ربہم کہ وہ اپنے رب سے بخشش مانگتے، الا ان تأتیہم سنت الاولین مگر اس بات نے کہ ان پر پہلوں جیسا معاملہ آ جائے، او یأتیہم العذاب قبلا یا ان پر سامنے سے ان کے عذاب آ جائے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین اور ہم رسولوں کو صرف مبشر اور منذر بنا کر بھیجا کرتے ہیں، خوشخبریاں دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ وہ جو اطاعت اختیار کریں تو ان کے لیے جنت کی اور اللہ کی رضا کی خوشخبریاں، اور وہ جو اللہ کی مخالفت پر اتر آئیں ان کے لیے پھر اللہ کے عذاب کا ڈراوا۔ فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ تاکہ وہ اس کے ذریعے سے حق کو کمزور کر دیں، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور انہوں نے میری آیات کو اور جس شے سے انہیں ڈرایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، اس کو مذاق بنا لیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وہ ان سے رخ پھیر لے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور جو اس نے اعمال اپنے دونوں ہاتھوں سے آگے بھیجے ان کو بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ قرآن مجید جیسا خوبصورت کلام ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہترین قاری ہو، بیت اللہ کا ماحول ہو، اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے جو گمراہی چسپاں کر دی ہے، اب یہ قرآن کی بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ وفی آذانہم وقرا اور اللہ نے ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیے ہیں، اب اللہ کو قرآن ان کے کانوں سے ان کے دلوں تک نہیں اترتا، ظاہری سماعت تو ہو رہی ہے لیکن دل پر اثرات نہیں ہو رہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا تو وہ کسی صورت بھی کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بہت بخشنے والا بہت رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا اگر وہ ان کو پکڑتا اس پر جو انہوں نے کمائے ہیں اعمال، کیش عذاب آنا شروع ہو جاتا، ادھر گناہ ہوتا اور ادھر اللہ کی ناراضگی ہوتا رہتی، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ تو یقیناً ان کے لیے جلدی عذاب لے آتا۔ یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کے غفور الرحیم ہونے کی نشانی ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ پھر بھی ہمیں توبہ کی مہلت عنایت فرماتے ہیں، واپس لوٹ آئیں، معافی مانگ لیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، ترک کر دیں اس گناہ والی زندگی کو، ارادہ اور وعدہ کر لیں اللہ سے کہ آئندہ اسے دوبارہ نہیں کریں گے۔ بل لہم موعد بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا من دونہ موعلا اور جب وہ آ جائے گا نا وعدے کا وقت، پھر انہیں پناہ کی کوئی جگہ نہیں میسر آئے گی، پھر پکڑ کا وقت آ جائے گا۔ وتلک القری اہلکناہم لما ظلموا اور یہ بستیاں ہیں جن کے باشندوں کو ہم نے تباہ کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجعلنا لمہلکہم موعدا اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت طے کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے نوجوان ساتھی سے، یعنی حضرت یوشع بن نون ان کے شاگرد تھے علیہ السلام، اور بعد میں نبوت میں ان کے جانشین بھی بنے، ان سے فرمایا لا ابرح میں چلتا ہی رہوں گا، رکوں گا نہیں، حتی ابلغ مجمع البحرین یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا یا میں مدتوں تک چلتا ہی رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے آپ کو حضرت خضر سے ملنا ہے، اور کہاں ملاقات ہوگی اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ یہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہوگی، اور دوسری نشانی یہ بتائیے کہ آپ کے سامان کے اندر وہ ایک مچھلی ہوگی جو آپ نے اپنے سامان میں پیک کر رکھی ہوگی، جب آپ اس مقررہ جگہ پر پہنچیں گے اللہ تعالیٰ اس مردہ مچھلی کو زندہ کریں گے اور وہ ایک عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا کر آپ کے سامان میں سے نکل کے پانی میں واپس چلی جائے گی۔ فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما پھر وہ دونوں جب اس 2 دریاؤں کی ملاپ کی جگہ پر پہنچے، نسیا حوتہما وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے،
یہاں قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں رہا اور حضرت یوشع کے ذہن میں بھی نہیں رہا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. فلما جاوزا، پھر وہ دونوں آگے بڑھے. قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے، اس شاگرد سے کہا، آتنا غداءنا، ہمیں ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہمارے کھانے کی چیزیں لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم نے سفر میں بڑی مشقت پائی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں یہ مشقت محسوس تب ہوئی ہے جب تجاوز ہوا ہے. جب تک دین کے راستے میں چلتے رہے اس ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا تھا، تو تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہمت کا سامان پیدا فرمایا. اور جب اس سے تجاوز کر گئے تو پھر مشقت و تھکاوٹ محسوس ہونے لگی. پھر کہنے لگے کچھ کھانے کے لیے سامان نکالے. قال، حضرت یوشع کہنے لگے، ارائیت اذ اوینا الی الصخرۃ، کیا آپ نے دیکھا ہے جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فانی نسیت الحوت، تو بے شک میں اس مچھلی کو بھول گیا ہوں. ابھی پیچھے الفاظ کیا تھے؟ اللہ فرمانے دونوں اس مچھلی کے بارے میں بھول گئے تھے. لیکن یہ اس شاگرد کی فرما برداری ہے، یہ احترام ہے، یہ ادب ہے، جس کی بنیاد پر وہ عرض کر رہے ہیں میں مچھلی کو بھول گیا تھا. انہوں نے اپنی خطا کو اپنے استاد کے ساتھ منسوب نہیں کیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، مجھے نہیں بھلایا مگر اس شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے دریا میں اپنا بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا. قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، وہی مقام تھا جہاں ہم نے پہنچنا تھا. فارتد علی آثارہما قصصا، تو وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ آئے. فوجد عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، یعنی حضرت خضر کو علیہ السلام. آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا. قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کیا، هل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ مجھے سکھائیں وہ جو رشد و ہدایت آپ کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی. قال، تو خضر علیہ السلام کہنے لگے، انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ آپ چیزوں کو پرکھیں گے زمینی حقائق کی بنیاد پر، اور میں وہ کروں گا جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر جس کی آپ کو پوری طرح خبر نہیں ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اور یہ اللہ کے پیغمبر کی ایک ایسی ادا ہے جس کو بہرحال، یعنی ابھی ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے، یعنی جس کو ہم سب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے، کہ پیغمبر ہونے کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر بھی اگر کوئی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. لہٰذا بہرحال میں بھی تبھی صبر کروں گا جب اللہ چاہیں گے. تو میں بھی اپنے مستقبل کے ارادوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا، فإن اتبعتنی، اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے، فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے آپ نے پھر کسی شے کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود اس کا کوئی ذکر آپ کے سامنے شروع کروں. اگر اتباع کرنی ہے تو پھر سوال نہیں ہوگا. اور یہی جذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے تو سوالن جوابن نہیں ہوگی. پھر اس کے لیے عقلی دلائل نہیں مانگے جائیں گے. پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ میری سمجھ میں، میرے شعور میں آئے گی تو پھر میں اس کی اتباع کروں گا، ایسا نہیں ہے. فانطلقا،
پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها. اب پہلا کیس سامنے آ گیا. جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اخرقتها لتغرق اہلها, آپ نے اس میں سوراخ کیا ہے تاکہ آپ اس کی سواریوں کو ڈبو دیں. لقد جئت شیئا امرا, آپ نے تو بڑا عجیب کام کیا ہے. ایک انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ سفر کرنے کے لیے سہولت مہیا کیا ہے, انہوں نے ہمیں لفٹ ادا کر دی اور آپ نے جو ہے وہ انہی کا نقصان کر دیا. قال الم اقل, خضر علیہ السلام بجائے اس کے کہ یہ جواب دیتے کہ میں نے شگاف کیوں کیا, یہ نہیں بتایا, بلکہ فرمایا الم اقل, میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا, آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے. آپ نے سوال پوچھ لیا. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ پر گرفت نہ کیجیے اس معاملے میں جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترهقنی من امری عسرا, اور مجھے میرے معاملے میں مشکل میں نہ ڈالیں. فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ, جب دونوں ایک لڑکے سے ملے, ایک نوجوان سے, تو خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پہ ظاہر ہے کہ ہر وہ شریف النفس شخص جو ہے وہ اس کا ڈسٹرب ہونا بنتا ہے کہ ایسا کیوں کیا. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا, قصاص بھی کوئی نہیں تھا, اس کا قصور بھی کوئی نہیں تھا. لقد جئت شیئا نکرا, یقیناً آپ نے برا کام کیا ہے. اب یہ 16ویں پارے کا آغاز ہے. قال الم اقل, پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا آپ سے, الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پائیں گے. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک عن شیء بعدها, اگر اس کے بعد اب میں آپ سے کسی شے کے بارے میں کوئی سوال کروں, 2 دفعہ پوچھ چکا ہوں, تیسری دفعہ آخری, فلا تصاحبنی, تو اپنے ساتھ نہ رکھیے گا مجھے. قد بلغت من لدنی عذرا, آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہیں. فانطلقا, پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ, اور پھر وہ ایک بستی کے قریب آئے. استطعما اہلہا, اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دو, بھائی ہم مسافر ہیں, بھوکے ہیں. فابوا ان یضیفوہما, تو بستی والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا, کھانا بھی نہیں کھلایا. فوجد فیہا جدارا, پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کو پایا. یرید ان ینقض, کہ اور وہ گرنا چاہتی تھی, کمزور ہو چکی تھی, گرنے والی تھی. فاقامہ, تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے نا ان سے کچھ اجر لے لیتے. یہ کیسی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے ہم 2 لوگوں کو کھانا بھی پیش نہیں کیا, مسافروں کا اکرام بھی نہیں کیا انہوں نے, اور ہم نے ان کو فری آف کاسٹ ایک دیوار کی تعمیر میں مزدوری بھی کر کے دے دی ہے. چلیں اگر وہ ویسے کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھے تو آپ ان سے کہتے ہیں ہم تمہاری دیوار بنا دیتے ہیں, مزدوری کر دیتے ہیں, آپ اس کا کوئی اجر ہمیں دے دیں. قال هذا فراق بینی و بینک, خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے. اب ان تینوں کیسز کو انہوں نے باری باری رکھا, یعنی یہ سمجھیں اتباع تب تک ہوگی جب تک بغیر دلیل کے اطاعت ہوگی, جب تک شک نہیں ہوگا. فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ کشتی تھی چند غریبوں کی جو محنت مزدوری کرتے تھے دریا میں. فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں. وکان وراءهم ملک, اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا, جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ رہا تھا. یعنی ظاہر ہے کہ وہ کشتی کے اندر سوراخ کیا جانا وہ بذات خود ایک تھا تو ڈیفیکٹ ہی, لیکن ریپیئر ہو سکتی تھی, اور اگر بادشاہ اس کو غصب کر لیتا تو ان مزدوروں کے ہاتھ سے وہ کشتی ویسے ہی چلی جاتی. تو جو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اصل میں وہ ان کے حق کی بات تھی. وَأَمَّا الْغُلَامُ, اور وہ جو لڑکا تھا, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ, فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ, تو اس کے والدین دونوں ایمان والے تھے.
فخشینا، تو ہمیں اس بات کا خوف ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر مجبور کرے گا، فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاة و اقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ انہیں ان کا رب تبدیل کر دے، بدل دے اس بیٹے کے ذریعے سے، ایسا بیٹا اللہ انہیں عطا فرما دے جو پاکیزگی میں اور شفقت و رحم دلی میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار ہے، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ موجود تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے والد نیک تھے، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی سمجھ کی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ دونوں نکال لیں، یعنی اگر وہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ سامنے آ جاتا اور بستی کے لوگ جو ہے وہ ان یتیم بچوں کا حق کھا جاتے۔ اور اس سے بہرحال ایک بہت خوبصورت نقطہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کے لیے محنتیں کرنے والا ہو، دیندار ہو، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ اس کی اولاد کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں اپنے بعد اپنے اولاد کے لیے کیا کر کے جائیں گے، اتنا مال اکٹھا کر دیں، اتنی فیکٹریاں کھڑی کر دیں، میرے بعد میری اولاد کیا کرے گی؟ آپ اللہ کے دین پر چلیں، اللہ آپ کی اولاد کا خیال خود رکھیں گے، آپ کو کسی انشورنس کمپنی کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، یہ سوچنے کی بجائے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کیا کرے گی، یہ سوچا کریں کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سوچیں کہ ان کی آخرت کیا ہوگی۔ رحمت من ربک، یہ سب آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ وما فعلته عن عمری، اور میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان سب باتوں کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ آیت نمبر 82 تک ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، 15 منٹ کا وقفہ ہوگا انشاءاللہ۔ وقفے کے بعد آیت نمبر 83 سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔